السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمر کوٹ کا شاہ جہاں، جس نے بیوی کی یاد میں نیا تاج محل کھڑا کر دیا۔ یہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا بنایا ہوا تاج محل دنیا بھر میں محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پیار کا یہ یادگار ایک شوہر کی اپنی بیوی سے محبت کا انوکھا اور دل فریب اظہار ہو۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کے مالک ہوں یا چائے کی پتی بیچنے والے ملٹی نیشنل کمپنی، چاول کی بیپاری ہو یا انڈین پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں مٹھائی کی دکان کھولنے حلوائی، یہ سب تاج محل اور ان سے منسوب محبت کی لازوال داستانوں کے نام لیوا ہیں۔ سفید سنگ مرمر کی اس عمارت پر کتاب لکھنے والے تاریخ دانوں ہوں یا اس کی کہانی پر فلم بنانے والے ہدایت کار، تاج محل کو اپنی شاعری کا موضوع بنانے والے شاعر ہوں یا ان کے شعروں پر آہیں بھرنے ناکام عاشق، سب سے مغلیہ سلطنت کی 5ویں تاجدار شہاب الدین محمد شاہ جہاں کی بنائی گئی اس یادگار کے شہر میں جکڑ نظر آتے ہیں۔ لیکن اب 400 سال بعد ایک اور شاہ جہاں نے آگرے والی اسی مشہور یادگار سے کوئی 800 کلومیٹر دور سندھ کے صحرا میں ایک نیا تاج محل کھڑا کر دیا ہے۔ آئیں اس ماڈرن ڈے شاہ جہاں سے ملنے پاکستان کے ضلع عمر کوٹ کے گاؤں ڈھیوا چلتے ہیں۔ عمر کوٹ کا شاہ جہاں، اس گاؤں میں آپ کسی بھی رستے چلتے ہیں شخص سے پوچھیں کہ وہ صاحب کہاں رہتے ہیں کہ جنہوں نے تاج محل بنایا ہے تو کوئی آپ کو حیران آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ پیدل ہو تو اشارے سے، اگر سائیکل ہو موٹر سائیکل پر تو آپ کے ساتھ چل کر گھر کے دروازے تک چھوڑائے گا۔ لمبی سفید داڑھی والے 65 سالہ عبدالرسول پلی کو یہاں ہر کوئی جانتا ہے۔ ویسے تو وہ علاقے کے بڑے ذمہ دار اور 9000 ایکڑ زمین کے مالک ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت وہ عمارت ہے جو انہوں نے گاؤں کے قبرستان میں بنوائی۔ تاج محل کا خواب، تعلیم کے لحاظ سے وکیل، پیشے سے ذمہ دار اور دل کے گھمگڑ عبدالرسول 1980 میں پہلی بار انڈیا گئے تو آگرہ پہنچتے ہی اپنے انڈین دوست سے تاج محل دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی۔ وفاد شاعر دوست نے پاکستانی مہمان کو جمنا ندی کے کنارے بنی دنیا کی سب سے مشہور عمارت کے سامنے لا کھڑا کیا۔ عبدالرسول سفید رنگ سنگ مرمر کی عمارت کو ایسی جادوئی اثر کیا کہ وہ کافی عرصے تک اس سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ عمر کوٹ لوٹتے تو سوتے ہی خواب میں تاج محل کے دیکھنے لگتے۔ بیوی سے ذکر کیا تو سادہ لوگ دیہاتی عورت نے کہا کہ تم تاج محل دیکھ کر آئے ہو، اسی لیے ایسے خواب دیکھ رہے ہو۔ 22 سال کا فرق۔ عبدالرسول پولی کی شادی ہوئی تو وہ 18 اور ان کی شریک حیات مریم 40 برس کی تھی۔ دونوں کی عمریں میں فرق باوجود ان کی ارجنٹ میرج تھوڑے ہی دنوں میں لو میرج میں بدل گئی۔ مریم پڑھی نہیں تھی لیکن قرآن کی تلاوت جانتی تھی، اردو اور سندھی کتابیں بھی پڑھ لیتی تھی۔ وہ گاؤں دیہاتوں کے اکثر عورتوں کی طرح گھر سنبھالتی تھی، سلائی کڑھائی کرتی تھی اور کھانا پکاتی تھی۔ ان کے ہاتھ پکے لذیذ کھانوں کا مزہ آج بھی عبدالرسول کی زبانی پڑھیں۔ سونے کے گہنے، اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ گزارا گیا وقت عبدالرسول کو آج بھی یاد ہے۔ دونوں ساتھ سفر کیا کرتے تھے، حیدرآباد سے رانی باغ اور جا کر مشہور کی سیر کرتے، ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتے اور سینما میں فلم دیکھتے۔ عبدالرسول مریم کے لیے شاپنگ بھی کرتے تھے، ان کی چوائس مریم کو پسند آتی تھی۔ ایک بار انہوں نے اپنی بیگم کو کنگن لا کر دیے۔ جب وہ پہننے لگیں تو عبدالرسول نے فلم ریشم کی ڈور کا محمد رفیع کی آواز میں گانا گایا، یہ گیت گنگنایا۔ سونے کے گہنے کیوں تو نے پہنے، کایا تیری خود کنچن ہے، سنگھار کی تجھے کیا ضرورت ہے، تیرا سنگھار تیرا جیون ہے۔ یہ بول سن کر ان کی بیوی شرما گئی، پھر وہ چلی گئی۔ زندگی کے 40 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے۔ سن 2015 میں ایک دن اچانک مریم ان کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں نے انہیں کراچی اور حیدرآباد کے کئی بڑے ہسپتالوں میں لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں سٹروک ہو گیا ہے۔
بیماری کے دنوں میں عبدالرسول ہر وقت اپنی بیگم کے ساتھ رہے، دوا کھلاتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی بیگم ایک منٹ ان سے دور رہنا نہیں چاہتی تھی۔ علاج کئی ہفتوں تک چلتا رہا، لیکن ایک دن عبدالرسول سو کر اٹھے تو دیکھا کہ اہلیہ بے ہوش پڑی ہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد وہ ہوش میں نہیں آئی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ بیوی کی وفات کے چند دنوں بعد عبدالرسول کو برسوں پرانا خواب یاد آیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے ٹھان لی کہ شاہ جہاں کی طرح وہی بیوی کے لیے یادگار تعمیر کریں گے۔ دل کی سن کر عبدالرسول نے ارادہ کیا تو کر لیا، لیکن مغلیہ بادشاہوں کے خزانوں کا مقابلہ کہاں کر پاتے۔ فیصلہ کیا کہ وہ 20 فٹ اونچا اور 18 فٹ چوڑا تاج محل بنائیں گے۔ جہاں شاہ جہاں نے 20,000 کاریگروں اور مزدوروں کی فوج جمع کی تھی، وہاں بہت ڈھونڈنے پر عبدالرسول کے ہاتھوں گاؤں کی مسجدیں بنانے والے مصری ہی لگ سکے۔ ایک تصویر اور مصری، لیکن عبدالرسول نے ہمت نہ ہاری۔ پرانی تصویروں کے البم سے انڈیا یاترا کی دھندلی تصویریں نکالیں اور بیوی کی محبت سے مصری شیر محمد کے ہنر کے بھروسے سے مقبرے کی تعمیر شروع کر دی۔ عبدالرسول اور شیر محمد نے ذہن میں عمارت کا نقشہ تیار کیا، زمین پر لکیریں لگائیں اور بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ عبدالرسول تمام دن ہاتھ میں تاج محل کی تصویر تھامے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرواتے تھے۔ جیسے جیسے عمارت کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں مخالفت کی آوازیں بلند ہوتی گئی۔ کسی نے اسے بدعت قرار دیا تو کوئی اسے فضول خرچی سے تعمیر کرنے لگا، لیکن عبدالرسول نے منع کرنے کے والوں کی ایک نہ سنی۔ پیسے آتے گئے، میں لگاتا گیا۔ عبدالرسول دل کے تو شاہ تھے لیکن جیب کے نہیں، پھر بھی اس نے وجہ سے کبھی کام رکا نہیں۔ جیسے جیسے ان کی زمینوں کی آمدن آتی گئی وہ خرچ کرتے گئے۔ منی تاج محل کی دیواروں اور گنبد تیار ہوئے تو ان پر پتھر لگانے کا مرحلہ آیا۔ شاہ جہاں نے تو اپنے شاہکار کے لیے سفید سنگ مرمر ہاتھوں پر لدوا کر راجستھان سے منگوایا تھا، لیکن عبدالرسول کی پہچان میر پور خاص حیدرآباد تک ہی تھی، جہاں سے ماربل اور سرامک ٹائل دھواں اڑاتی ہوئی لائے گئے۔ جہاں شاہ جہاں کا تاج محل بننے سے 22 برس لگ گئے، وہاں عبدالرسول کا ماسٹر پیس صرف 6 ماہ میں بن کر تیار ہو گیا۔ انہوں نے مصری سے اخراجات کا حساب مانگا تو معلوم ہوا عمارت میں 12 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ شاہ جہاں نے اپنے شاہکارہ پر 3 کروڑ لٹائے تھے۔ تاج محل کی کاپی عبدالرسول پلی کا تاج محل دیکھنے سے کچھ شاہ جہاں کے تاج محل جیسا تو ہے، لیکن بہرحال اصل نہیں ہے، مگر ان کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اب وہ اپنا زیادہ وقت یہیں گزارتے ہیں اور بیوی کے ساتھ بتائے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے گھر سے زیادہ پرسکون اپنی ممتاز محل بیگم کے مرکت پر ملتا ہے۔ وہ اکثر تنہائی میں میری تکی میری کا یہ شعر دہراتے ہیں: مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجیب ایک سانہ سا ہو گیا۔ آگرہ جانے نہیں پڑتا، شاہ جہاں کا تاج محل عجائب بات عالم کی زینت ہے تو کیا ہوا؟ عبدالرسول کا پلی کا منی تاج محل بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ اب یہ عمر کوٹ کی ایک مقامی ٹورسٹ بن چکا ہے۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ شادی شدہ مرد شکایت کرتے ہیں کہ اب ان کی بیویاں بھی فرمائش کرتی ہیں کہ ان کے مرنے پر ایسا تاج محل بنوایا جائے۔ منچلے ہوں جوڑے یہاں شادی کا فوٹو شوٹ کرتے ہیں۔ اب انہیں تاج محل کے سامنے تصویر بنوانے کے لیے آگرہ جانے کی جتن نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ آگرہ خود چل کر ان کے پاس آ گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہ اختتام ہوئی۔ آج کی ہماری اگر ویڈیو کو پسند ہو، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔